الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا اور تعریف پروردگار کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور ہم تمام لوگوں پر واجب اور ضروری بھی ہے، جس نے اس دنیا فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کیں، اور ہمیں اشرف المخلوقات اور خیر امت بنایا، اور سب سے بڑا فضل اور کرم یہ کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز، فخر اور شرف، مقام، مرتبہ اور درجہ دیا. بعد درود و سلام نازل ہوا انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. حضرات، آج کا خطبہ جمعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قربت رکھنے والے دو عظیم گروہوں کے عظمت، فضائل، ان کے مقام اور درجے سے متعلق ہے. دونوں کا مقام اور درجہ بلند اس لیے ہے کہ ان کا تعلق سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان دونوں کا درجہ اور مقام اس لیے بھی بلند ہے کہ ان دونوں گروہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلق کا پاس اور لحاظ رکھا، اور اپنی زندگی میں وہ عظمت، وہ فضائل، وہ مقام، وہ اہمیت اور وہ درجہ پیدا کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور ان کی عظمت اور فضائل میں کسی طریقے کی کوئی کمی یا زیادتی کر کے راہ راست پر نہیں رہ سکتا ہے. وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی، اور وہ جماعت ہے اہل بیت کی. یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اہمیت، تعلق رکھنے کی بنیاد پر ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہے. یہ بات میں شروع میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کرام کے مومن ہونے پر ایمان لانا یہ ایمان کا معاملہ ہے.
صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کی عظمت کا اعتراف کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے فضائل کو یاد رکھنا اور ان کی طرف کسی بھی برائی کو منسوب نہ کرنا، ان کی تنقیص اور توہین نہ کرنا، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب تک یہ دونوں باب مکمل نہیں ہوں گے تب تک ایمان کا کوئی بھی باب مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کئی کتابوں میں اس بات کو اٹھایا ہے کہ جب تک صحابہ کرام کی ایمان، ان کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کے مقام اور ان کی فضائل کا اعتراف نہیں ہو جائے گا تب تک شریعت کا کوئی بھی معاملہ آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا فیصلہ جو کیا ہے، سب سے پہلا فیصلہ اور مضبوط فیصلہ اپنے اجتہاد سے دلائل کی روشنی میں استدلال کر کے کیا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فیصلہ ہے۔ اور جب تک ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کر لیں گے تب تک نہ آپ کا قرآن محفوظ ہو سکتا ہے، نہ آپ کی حدیثیں محفوظ ہو سکتی ہیں، نہ آپ کا دین محفوظ ہو سکتا ہے، نہ آپ کے تمام معاملات محفوظ ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جن کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دین ملا ہے، جو دین کو لانے کا ذریعہ ہے، اگر ان کے بارے میں ہی کسی خیانت کا اعلان کر دیا گیا، ان کے بارے میں ہی کسی زیادتی کی بات کو مان لی گئی، اگر ان کے بارے میں ہی کسی غلطی کو مان لی گئی اور یہ مان لیا گیا کہ وہ دنیا کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے ذاتی معاملات کے لیے، اپنی ذاتی چیزوں کے لیے شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا کرتے تھے، تو پھر آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ قرآن کریم کو آپ تک پہنچا دیا ہے؟ کیسے آپ تسلیم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پورے ایمانداری کے ساتھ حدیثیں آپ تک پہنچا دی ہیں؟ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا طریقہ آپ تک پہنچا دیا ہے؟ یہ بالکل کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کو تاریخ کا حصہ سمجھ کر کے نہ پڑھیے، نہ سنیے، نہ جانیے۔ جس کا بھی صحابہ ہونا ثابت ہے، جس کا بھی اہل بیت ہونا ثابت ہے اور وہ مومن ہے، ان تمام سے محبت کرنا ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی اگر ان میں سے کسی سے بھی بغض رکھتا ہے، کسی سے بھی نفرت رکھتا ہے، کسی کے دل میں بھی اگر ان میں سے کسی کے خلاف بھی ذرہ برابر بھی کینہ ہے، کہ ذرہ برابر بھی بغض ہے اور ذرہ برابر بھی کسی طرح کی غلط فہمی ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے احترام اور ان سے محبت ضروری ہے۔ پہلا نقطہ ہے جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ، صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے عنوان ہی قائم کرنا غلط ہے۔ وہ اس لیے غلط ہے کیونکہ یہ دونوں الفاظ ساتھ ساتھ رکھنے سے وہ لوگ جو ان دونوں میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، لاشعوری طور پر ان لوگوں کے مسئلے کی تائید ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ ہونا کوئی اور بات ہے اور اہل بیت ہونا کوئی اور بات ہے۔ اہل بیت الگ ہیں اور صحابہ الگ ہیں، دونوں میں کوئی کھینچاتانی تھی، دونوں کے اندر کسی طرح کی تفریق تھی۔ حالانکہ تاریخ چھوڑ دیجئے، حدیث کی کتابوں میں جو کچھ صحیح سندوں کے ساتھ محفوظ ہے اور سیرت کی کتابوں میں جو کچھ صحیح سندوں کے ساتھ محفوظ ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی جو کچھ سندوں کے ساتھ محفوظ ہے، ہر ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اپنے سروں پر بٹھایا تھا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اور اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ لاشعوری طور پر ہم دونوں کو الگ کر کے کتنا بڑا جرم کرتے ہیں۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے جب بیت المال میں فراوانی مال آیا، مال کی فراوانی پیدا ہوئی، فتوحات کا سلسلہ بڑھا، کیسر و کسریٰ کے خزانوں سے بے تحاشا پیسہ آنا شروع ہوا، تو جہاں ایک طرف وہ بہت غمگین ہوئے
رونے لگے کہ مسلمانوں کی اصل تباہی غربت نہیں ہے، کثرت مال ہے اور اس کا صحیح طریقے سے سمیٹنا نہیں ہے۔ وہیں انہوں نے ایک کام کیا کہ بیت المال میں زیادہ مال نہ جمع ہو، اس کے لیے انہوں نے صحابہ کرام کی کیٹیگریاں بنا کر کے ان کو وظیفے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ہر ایک کو اس کے درجے، مقام اور اعتبار کی بنیاد پر وظائف دیتے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آئے اور انہوں نے کہا ابو جان، آپ کا جو مقام ہے صحابہ ہونے کی حیثیت سے وہ مسلم ہے، آپ نے دین کے لیے انتہائی قربانیاں، انتہائی خدمت کی ہے، صحابہ ہونے کے ناطے آپ کی عظمت بہت بلند ہے۔ کہا بالکل بلند ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول کرے۔ کہا میں نے بھی دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، میں بھی صحابی رسول ہوں، لیکن آپ نے میرا وظیفہ میرے ہی ہم عمر اسامہ بن زید سے کم کیوں رکھا؟ جتنی قربانیاں دین کے لیے آپ کی ہیں اتنی ہی قربانیاں ان کے والد زید کی ہیں۔ آپ بھی اول لوگوں میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، وہ بھی اول لوگوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ آپ نے بھی جہاد کیا، انہوں نے بھی جہاد کیا، جتنی خدمات اسامہ کی ہیں اتنی خدمات میری ہیں، پھر ہم دونوں کے وظائف میں اتنا فرق کیوں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اور میں آج کی اس بات کو اسی تاریخی جملے سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر تھوڑی دیر خاموش رہے اور کہا میرے پیارے بیٹے، ان وظیفوں میں تفریق کی بنیاد خدمات نہیں ہے، ان وظیفوں کے تفوق میں، نیچے اور اوپر ہونے میں ایمان کی اسبقیت نہیں ہے، سابق ہونا بھی نہیں ہے، مقام اور مرتبہ بھی نہیں ہے، بلندی بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کہا میرے پیارے بیٹے، اس تفریق میں جس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ محبت رسول ہے۔ تمہارے باپ سے زیادہ اسامہ کی باپ سے رسول محبت کرتے تھے، تمہارے باپ عمر کا مقام رسول کے نظر میں اسامہ کے باپ سے کم تھا، زید سے رسول تمہاری باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے، انہیں زیادہ چاہتے تھے، اور اسامہ کو تم سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اسامہ تم سے زیادہ محبوب تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت کو میں نے بنیاد بنایا ہے، ان کا وظیفہ بلند رکھا ہے اور تمہارا وظیفہ نیچے رکھا ہے۔ آج یہ بات ہمیں کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ اہل بیت اور فضائل صحابہ، صحابہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اہل بیت کی حمایت، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے میں گزر گئی ہیں۔ جو عمر خلیفہ ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو یہ جواب دیتا ہے کہ میری قربانیاں، عمر معمولی شخص نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں ہاتھ اٹھا کر کے پروردگار سے مانگا تھا۔ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی فضیلت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں ہاتھ بلند کیا تھا اور عمر کو مانگا تھا۔ عمر وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ یہ فضیلت بھی عمر کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہی عبداللہ بن عمر ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں کہا ہے کہ صالح نوجوان ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبوب رکھتے تھے، آپ کے گھر بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن حضرت حفصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر کے کئی دن تک رہتے تھے اپنی بہن کے گھر، لیکن یہ سوال آیا، اس کا جواب عمر نے دیا کہ وظیفے میں آگے پیچھے کرنے کا ایک مقصد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ محبوب رکھتے تھے اور ان کے باپ کو زیادہ محبوب رکھتے تھے، ہم دونوں اتنے محبوب نہیں تھے، لہٰذا میں نے وظیفے میں بلندی کر دی۔ اب یہ سوال اگر پیدا ہو کہ صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ اچھا نہیں کیا،
یا اہل بیت کوئی اور ہیں کہ ان کے فضائل کو الگ سے سمجھانا پڑے. جو عمر خلیفہ رہتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انداز کو سمجھ کر کے وظیفے میں اتنا تفوق کر سکتا ہے، وہ ان اہل بیت کے ساتھ کیسے محبت نہیں کر سکتا ہے، اپنی پلکیں نہیں بچھا سکتا ہے، جس کے بارے میں اس نے خود دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں نکلے ہیں اور حسن اور حسین کو دونوں کندھوں پر بٹھا رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کو سواری تو بڑی اچھی ملی، تو کہا ان کے درجے اور مقام بھی بہت بلند ہیں. اس عمر نے جس نے مسجد میں دیکھا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور سجدے کو انتہائی طویل کر دیا، اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ ڈر گئے. جب ان میں سے کوئی سجدے سے اٹھ کر کے نظر ڈالی اور دیکھا تو دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی چھوٹے ہیں آپ کے پیٹھ پر سوار ہیں. جب سجدے سے اٹھے، نماز ختم کی، صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنے شہزادے کو یہاں رکھا تھا، صاحبزادے کو رکھا تھا، وہ میرے پیٹھ پر سوار ہو گئے، میں نے سوچا بچے کو اٹھا دوں گا اسے تکلیف ہوگی، پھر میں نے سجدہ طویل کر دیا اس وقت تک جب تک وہ اپنی حاجت اور ضرورت پوری نہ کر لے، اپنی خوشی پوری نہ کر لے، اپنا اطمینان نہ کر لے، اس وقت تک میں نے سجدے کو طویل کر دیا، اور جب وہ خود سے میرے پیٹھ سے اتر گیا تب میں اتر گیا اور میں نے سجدے کو مکمل کر لیا. اسی بیٹی کے ساتھ، امامہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں، قیام میں جاتے ہیں تو انہیں اپنے کندھے پر سوار کر لیتے ہیں، اور جب رکوع میں جاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو انہیں ہاتھ سے پکڑ کر کے اتار کر کے بغل میں رکھ دیتے ہیں. صحابہ کرام نے ان عظمتوں کو دیکھا تھا، ان مقام کو دیکھا تھا، ان درجوں کو دیکھا تھا، وہ آخر کیسے ان صحابہ کرام ان اہل بیت کے خلاف جا سکتے ہیں. لہٰذا اہل بیت میں سے زیادہ تر صحابی ہیں، ان کا درجہ اور ان کا مقام اسی طریقے سے بلند ہے جیسے ان کا بلند ہے، اور اہل بیت اور صحابہ کرام پر محبت رکھنا اور ان سے بغض نہ رکھنا یہ ایمان کا باب ہے اور حصہ ہے. اور ان میں جو تفریق شریعت نے بنائی ہے، جو درجہ اور مقام شریعت نے بنایا ہے، اس درجے اور مقام کے ساتھ ایمان لانا اور اس پر محبت کرنا، ان سے تعلق رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس میں کسی طریقے کی کمی اور بیشی اور زیادتی کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے. یہ باتیں ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھ لینی چاہیے. اب تک کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، تاریخ کا نہیں، تاکہ تاریخ کے طور پر آپ غلطیاں نکال کر کے اس میں کمی بیشی اور زیادتی کرتے پھریں، جیسے آج کل کے گمراہ ترین لوگوں کا طریقہ ہے. شریعت یہ طریقے کبھی بھی پسند نہیں کرتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک روایتیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اگر ان میں سے کسی نے ایک مد یا ایک مٹھی جو یا گیہوں صدقہ کر دیا اللہ رب العالمین کے نزدیک، تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو. ہم حقیر لوگ، ایمان میں انتہائی کمزور لوگ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے انتہائی دور لوگ، ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جینے والے لوگوں کی غلطیوں پر نکیر کرتے ہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسا کیا، اپنے فائدے کے لیے کیا. یہ جرات ہے، یہ دین میں زیادتی ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. صحابہ کرام کا دور وہ دور تھا، ان کا مقام اور درجہ اتنا بلند تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی قربان کر دو تو ان کے درجے کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایتوں میں ان کے لیے یہ بھی کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی صحابی ہے اور اس نے ایک لحظہ میرے ساتھ گزارا ہے تو تمہارے 60 سال کی زندگی کی عبادت یا پوری زندگی کی عبادت اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اگر ان میں سے کسی نے بغیر بات کیے ہوئے
بغیر سوال جواب کیے ہوئے، بغیر قریب گئے ہوئے، بغیر آپ سے مصافحہ کیے ہوئے، صرف اپنی نظر سے ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھ لیا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی ہے، تو ایک لحظہ، ایک سیکنڈ، پلک جھپکنے والی زندگی جو وہ گزری رسول اکرم کی معیت میں، ہماری 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ، 150 سالہ زندگی کی عبادت سے، تہجد سے، اعتکاف بیٹھ جانے سے، مکمل طریقے سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے قریب کر دینے کی زندگی پر بھاری ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت وہ ہے، اگر ایک لہجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار لیا ہے، بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، سلام کلام کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، تو یہ مقام ہے اور یہ درجہ ہے کہ 100 سال 200 سال ہماری زندگی ہے اور پوری زندگی عبادت میں گزار دیں تو اس ایک لمحے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ وہ مقام ہے، وہ درجہ ہے، وہ عظمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ آخر ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی عظمت، فضائل، مقام اور مرتبہ اور درجہ کچھ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اول ہے اور آخر ہے، اور یہ ایمان کا جز ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت پر ایمان لانا واجب ہے، قرآن کریم کی آیت سے جو پتہ چلتا ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ زندگی کا مقصد ہمارے دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ میرا مرنا، میرا جینا، میرا رہنا، میری نماز، میرا روزہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم زندگی میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جناتوں کی پیدائش اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کر لینا۔ ہم اور آپ اپنی پوری زندگی میں جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اس کی مغفرتوں، بخششوں، نعمتوں اور اس کے بنائے ہوئے جنت کے مستحق بن جانا۔ اور کیا مقصد ہے؟ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے تو یہ سرٹیفکیٹ بہت پہلے دے دیا ہے، ان کی زندگی میں دے دیا ہے، ان کی وفات سے پہلے، اکثروں کی وفات سے پہلے دیا ہے، اور صرف یک طرفہ رضا کی بات نہیں کہی ہے، دو طرفہ رضا کی بات کہی ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، گپ جملے پر غور کیجئے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ صحابہ سے اللہ راضی ہے پہلے، اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہیں بعد میں، دنیا میں بھی راضی ہیں اور آخرت میں بھی راضی ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تمام اعمال کو پسند کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے تمام کیے گئے اعمال کو اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص اگر صحابی ثابت ہو گیا تو ثابت ہونے کی صورت میں وہ اللہ کی رضا کے دائرے میں داخل ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور انسان کے دنیا میں آنے کا واحد مقصد ہے اللہ رب العالمین کو راضی کر لینا، اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اس کے قریب ہو جانا۔ جب بندہ اپنی عظیم ترین مقصد جس کی وجہ سے اس کی تخلیق ہوئی تھی اس کی تکمیل کر چکا ہے تو پھر اس کی زندگی میں غلطی، کوتاہی نکالنے کا کیا فائدہ؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے صحابی بنایا، جس نے اسے مقام دیا، جس نے اسے درجہ دیا، وہ تو راضی ہے، اس نے تو سب کچھ پسند کر لیا ہے، اس نے تو سرٹیفکیٹ بھی دے دی۔ پھر ایسی صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ اس سے بڑی صحابہ کرام کی فضیلت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے، بقیہ جو فضائل ہیں وہ اس سے نیچے کے درجے کے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے مکمل کامل محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین، صحابہ کرام کے فضائل میں قرآن و حدیث میں آپ پڑھیں گے تو بے شمار دلائل آپ کو ملیں گے۔ محدثین نے تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں فضائل صحابہ کے ابواب قائم کیے ہیں۔ پہلے وہ عمومی طور پر فضائل صحابہ کی روایتیں ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد خصوصی طور پر عام صحابہ کرام کے فضائل ذکر کرتے ہیں۔ ابو بکر کے فضائل، عمر کے فضائل، عثمان کے فضائل، ان کے فضائل، ان کے فضائل۔ گویا کہ صحابہ کرام کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان کا مقام اور درجہ انتہائی بلند ہے، اور صحابی ہونے کی وجہ سے ان کی جو عظمت ہے، غیر صحابی کوئی بھی کتنا بھی بلند ہو جائے ان میں سے کسی شخص کے مقام اور درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ایسا اعتقاد رکھنا دراصل شریعت اسلامیہ کے مجاز کے خلاف ہے۔ جو اس کا مجاز ہے، شریعت اسلامیہ کا جو اصول اور قاعدہ ہے، اس قاعدے کے خلاف ہے۔ جہاں تک بات رہی اہل بیت کی، تو اہل بیت کے فضائل اور اہمیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک روایتیں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں لوگوں کو وصیت اور نصیحت کی تھی، ان کی حفاظت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کا مقام اور مرتبہ بلند رکھا جائے، ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، اور ایک میرے اہل بیت کی اطرت، میرے اہل بیت کے افراد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی روایتوں میں اپنے اہل بیت کے الگ الگ لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اہل بیت بنو ہاشم کے تمام لوگ ہیں، ان میں سے جو ایمان لائے، اور بعد میں بھی ہمیشہ اہل بیت کے درجے میں داخل رہیں گے اگر وہ اسلامی اصول اور قاعدے کے بنیاد پر پورے اترتے ہیں، اگر ان کا نسب نامہ محفوظ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان بنیادوں پر جو بنیاد شریعت چاہتی ہے ان بنیادوں پر پورے اترتے ہیں، تو ان کا احترام واجب ہے اور ان کے لیے محبت رکھنا واجب ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں ایسا کیا تھا اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی بھی اختلاف نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اختلاف کبھی ان دونوں کے درمیان پیدا ہوا، لہٰذا صحابہ اور اہل بیت دونوں کا مقام انتہائی بلند ہے اور ہمیں ان سے محبت کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، یہ ضروریات میں سے ہیں۔ تیسری اور آخری چیز 2 منٹ میں کہہ کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ 15 اگست آنے والا ہے، یہ ہماری یوم آزادی کے یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان ایام میں ہمیں خصوصی طور پر نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ کسی طرح کی ایسی حرکت نہ کریں جو خطرے کا موجب ہو یا جس سے کسی طریقے کے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ بائک چلانا، ہنگامے کرنا، شور کرنا اور بھی اس طریقے کے جو حالات ہیں، ان حالات سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں۔ ہم ایک ملک کے شہری ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت محمدیہ کے متبع بھی ہیں اور دو دائروں میں ہمیں ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ شریعت کا دائرہ بھی ہے اور ملک کا دائرہ بھی ہے، اور دونوں دائروں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر ایسا کوئی آدمی کرے تو شاید کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے مستحق ہو جائے، مصداق ہو جائے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دوہرا اجر دیتا ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا ان میں سے ایک وہ غلام ہے جو اپنے آقا کی بھی اتباع کرتا ہے اور اپنے اللہ کی بھی اتباع کرتا ہے، ایک ساتھ دو اتباعیں کرتا ہے، دو چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی شریعت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے دین کا خیال رکھنا ہے۔ یہ میں ذکر کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ضمنی بات ہے۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے
اور مسلمانوں کی تاریخ کی عظمت کو جس طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے ملک کے آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دینے والے اپنے علماء کرام اپنے روسا اور اپنے عوام کا ذکر ضرور کریں اور خصوصی طور پر ان ایام میں انہیں یاد رکھیں۔ ایسے پروگرام منعقد کریں، اپنی نوجوان نسلوں کو بتائیں، اپنی نوجوان نسلوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات پیوست کرنے کی کوشش کریں کہ کن کے لہو کے اچھلتے ہوئے ابال کے بعد برطانیہ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ بالا کوٹ کے میدان میں شہادت کس نے دی تھی؟ پٹنہ عظیم آباد کے مکانوں پر بلڈوزر کس کے چلائے گئے تھے اور کن کے پیسوں سے پٹنہ کے تمام سرکاری عمارتیں قائم کی گئی تھیں، کن کی سرزمینوں پر؟ احمد اللہ کون تھے؟ مولانا ولایت علی کون تھے؟ مولانا عنایت علی کون تھے؟ میاں صاحب کون تھے؟ شاہ ولی اللہ کون تھے؟ شاہ عبدالعزیز کون تھے؟ شاہ اسحاق کون تھے؟ شاہ اسماعیل شہید کون تھے؟ مولانا فضل حق خیر آبادی کون تھے؟ وغیرہ۔ یہ تمام لوگ کون تھے؟ ان کی قربانیاں کیا ہیں؟ ان کی عظمتیں کیا ہیں؟ اس ملک کو آزادی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کرنے کے لیے اپنے لہو کے کتنے قطروں کی قربانی ان لوگوں نے دی ہے، یہ اپنی نئی نسل کو سمجھانا میرے بھائیوں انتہائی ضروری ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور آج پھر ایک بار دوہرا رہا ہوں، ہماری نوجوان نسل اپنے ان علماء کا، اپنے ان عوام کا، اپنے ان بنیاد گزار لوگوں کا نام تک بھول گئی ہے اور اس کے ذہنوں میں یہ سب کچھ زندہ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی قدیم تاریخ، مستقبل کی تاریخ کو تابناک بنانے کے لیے ماضی سے رشتہ مضبوط رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہم سب کی، آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بزرگوں کو یاد رکھیں اور انہیں لوگوں کے ذہنوں تک پہنچائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کتنی قربانیوں کے بعد اس ملک کو انگریزوں کی چنگل سے آزادی ملی ہے، اور وہ قربانیوں میں ہمارا حصہ کتنا ہے اور ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھے۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر، ایمان پر اور اسلام پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے بندے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ہمت اور حوصلہ اور توفیق دے کہ تیرے دین کو کما حق ہو عمل میں لا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت عطا فرما، ان کی عظمت اور ان کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں جگہ دے۔ پروردگار ہم میں سے وہ لوگ جو گمراہ ہو کر کے تیرے صحابہ کرام کے خلاف کسی بھی بغض میں ملوث ہو گئے ہیں، پروردگار انہیں توبہ کرنے کی توفیق دے، انہیں صحیح دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے کہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکیں، انہیں دین کے لیے مخلص بنا سکیں، انہیں ایمان کے لیے مخلص بنا سکیں، انہیں شرعی مجاز کے لیے مخلص بنا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی أعلی وأجل۔